منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کر دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کی بخششی پڑھ کر دکھلا دو۔ او یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا ہے جو ذمہ دار۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی محبت، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے محبت میں نے نہ کتابوں سے سیکھی ہے، نہ حضرت علماء کرام کی تقریروں سے سنی ہے۔ امام احمد رضا کی محبت میرے خاندان میں سینہ بسینہ آئی ہے۔ یہ دعویٰ ہندوستان کی کوئی خانقاہ نہیں کر سکتی کہ امام احمد رضا کی محبت اس کے سینہ بسینہ آئی ہو۔ مجھے امام احمد رضا کی محبت ملی اپنے والد ماجد حضور احسن العلماء سے، حضور احسن العلماء کو ملی اپنے والد ماجد حضرت سید آل ابا بشیر حیدر سے، انہیں اپنے والد ماجد حضرت سید حسین حیدر سے ملی۔ اور جو محبت سینہ بسینہ آیا کرتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی۔ امام احمد رضا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، تبھی تو حضور احسن العلماء نے فرمایا کہ چہرے زیبا تیرا آئینہ حق نما احمد رضا، چہرے زیبا تیرا آئینہ حق نما احمد رضا، فرماتے تیری الفت میرے مرشد نے دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا۔ اور نعرہ شہرانہ جب تیرا گونجا قلب نجدی پھٹ گیا احمد رضا، اور تیرے مرشد میرے اجداد اکرام ان کو تجھ پہ ناز تھا احمد رضا۔ ابھی میں یہاں حاضر ہوا تو ممبر رسول پر تشریف فرما علماء اکرام بولے کرسی پر بیٹھ جائیے، کرسی پر۔ اب غیر عالم کرسی پر اور عالم ممبر پر، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ غیر عالم کرسی پر وہ عالم ممبر پر، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ ہمارے تو خاندان کا طریقہ یہ ہے عالم ممبر پر، ہم زمین پر، اور جو زمین پر رہتا ہے وہی ترقی پاتا ہے۔ آسمان پر چڑھنا چاہے گا تو ترقی نہیں پا پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک آج کے روز اس دور میں بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے محبت کیجئے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلیے۔ اور اعلیٰ حضرت کا مسلک سوداگری محلے میں بیٹھ کر اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی تعریف کبھی نہیں کی، انہوں نے جب بھی تعریف کی ہے تو سادات کے باپ دادا کی ہے۔ امام احمد رضا کا مسلک ہے نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کی جائے جس طرح ان کا رب چاہتا ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور احسن العلماء نے، میں تقریر نہیں کر رہا، طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، وہ یوسف پٹیل کی ضد مار دیا کہ آنا ہی پڑے گا، میں نے تو ٹکٹ کینسل کرا دیا تھا۔ جب حضور احسن العلماء نے تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت سے ہم بھائیوں کو بیعت کرایا تو ایک آواز اٹھی کہ آپ نے اپنے بچوں کو سیدوں سے مرید کیوں نہیں کرایا؟ آپ نے اپنے بچوں کو سیدوں سے مرید کیوں نہیں کرایا؟ تو حضور احسن العلماء نے فرمایا میں نے ہندوستان پر نظر ڈالی، ہندوستان کے باہر نظر ڈالی، ساری خانقاہوں میں دیکھا، مجھے سیدوں میں پٹھان جیسا نظر نہیں آیا۔ مجھے سیدوں میں پٹھان جیسا نظر نہیں آیا۔ ایک تقریر میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، ان پٹھان کی جوتیاں ہم اپنے سروں پہ اٹھانا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو لوگ لے اڑے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو پٹھان کہا ہے، تو میں نے کہا حقیقت کہا ہے، کوئی جھوٹ تھوڑی کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، لیکن اللہ کی قسم ہم سیدوں کی عزت اس پٹھان پر قربان ہے۔ مسلک کی بات چل رہی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں تقریر کرنا نہیں جانتا، تقریر تو ابھی ماشاءاللہ آپ سنیں گے مفتی محی الدین اشرف صاحب کو بلا کے۔ ابھی جب میں یہاں حاضر ہوا تو ایک بھیڑ سے ٹوٹی کہ ہاتھ چومے جائیں۔ پیروں کو اڑنا نہ آتا ہو تو مرید اڑنا سکھا دیں، سمجھے حضرت؟ اگر اڑنا نہ آتا ہو تو مرید اڑنا سکھا دیتے ہیں۔
اور اتنا نفس موٹا کر دیتے ہیں ہم لوگوں کا، ہاتھ پاؤں چوم چوم کے ہمارا نفس موٹا کر دیا ہے، ہمیں نظروں میں نظر نہیں آتے۔ یہ سنیوں، جہاں اپنے پیروں کے ہاتھ چومتے ہو وہاں اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوما کرو۔ اپنے والدین کے ہاتھ چومتے نہیں ہیں، اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں گے نہیں، پیروں کے ہاتھ چومیں گے، اور پیروں کے ہاتھ چوم کے چاہیں گے کہ جنت مل جائے۔ ارے پیر نماز نہیں پڑھ رہا جو خود جنت نہیں ملے گی تو آپ کو جنت کیا دلائے گا؟ پیر بے نمازی جنت دلا دے گا، پیر 10 انگلیاں پہنے ہوئے انگوٹھی، شریعت کا پابند نہیں، جنت دلا دے گا۔ جنت کی تلاش میں کبھی ماہرہ جا رہے ہیں، کبھی بریلی جا رہے ہیں، کبھی بدایوں شریف جا رہے ہیں، کبھی کسی جگہ مقدسہ جا رہے ہیں کہ جہاں جائیں گے تو جنت مل جائے گی، اور جنت ہمارے گھر پر ہے۔ مفتی صاحب قبلہ اگر غلط ہو تو بتائیے، جنت ہمارے گھر پر ہے۔ جن کی امییں زندہ ہیں ان کی امیوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور جنت کی تلاش میں مارے مارے گھومتے ہو، ماں سے بدتمیزیاں کرتے ہو، ماں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، ماں سے بے ادبیاں کیا کرتے ہو، ماں کی بات نہیں پوچھا کرتے، اور چاہتے ہو جنت مل جائے پیروں کے ہاتھ چوم کے، تو ماں کی بے ادبی کرنے کے بعد، ماں کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد یہ چاہو کہ جنت مل جائے تو جنت کی ہوا بھی ملنا مشکل ہو جائے گی۔ اپنی ماؤں سے محبت کرو، اپنے والد سے محبت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت۔ ماں کی اہمیت تو ماں کے انتقال کے بعد پتہ چلتی ہے، جب دعاؤں کا کرنے والا اٹھ جاتا ہے۔ تو اپنی ماؤں کا خیال رکھو۔ میں نوجوانوں تو کہوں گا، آج کل خانقاہوں میں یہ چکر آتے ہیں، ماں آتی ہیں، میاں بیٹا بہت بدتمیز ہے، بیٹا شان میں گستاخی کرتا ہے، اور بیٹا آتا ہے تو میاں کے ہاتھ چومتا ہوا آتا ہے، میاں جو نصیحت نہیں کر پاتے۔ تو اپنی ماؤں کا خیال کرو، ماؤں سے اپنی محبت کرو، یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ماؤں سے محبت کرنا بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے، ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزہ آج بھی۔ تو امام احمد رضا سے محبت کرتے رہو گے، انشاءاللہ تعالی زندگی کامیاب ہوگی، زندگی کامران ہوگی۔ اب چاہے ان کا نام مجبور ہو کے لو، چاہے مسرور ہو کے لو، امام احمد رضا کا نام لینا ضرور پڑتا ہے۔ امام احمد رضا ہماری معاشی ضرورت بھی ہیں اور ہماری مذہبی ضرورت بھی ہیں۔ امام احمد رضا کا ذکر نہیں کرو گے تو معاش بھی پوری نہیں ہوگی، نذرانے بھی نہیں ملیں گے، کھانے کے لیے کھیر پوری بھی نہیں ملے گی، کھانے کے لیے آپ کو قورمہ بھی نہیں ملے گا، کھانے کے لیے آپ کو مرغا بھی نہیں ملے گا۔ اگر امام احمد رضا کا ذکر نہیں کرو گے تو ان کو برا کہو گے تو ممبر پہ کبھی ٹماٹر ملیں گے، کبھی آلو ملیں گے، کبھی سڑے ہوئے انڈے ملیں گے، کبھی پھٹے ہوئے جوتے ملیں گے۔ اور امام احمد رضا کا ذکر کرتے رہو گے تو نذرانوں کے لفافے ملیں گے، کھانے کے لیے کھیر و پوری ملے گی، کھانے کے لیے بہترین سامان ملے گا، ہاتھ چومنے عزت ملے گی، جب آؤ گے تو نعرے ملیں گے، جب جاؤ گے تو لوگ رخصت کرنے جائیں گے۔ تو امام احمد رضا کا ذکر تو مجبوری ہے، چاہے مسروری ہے، کرنا پڑے گا، مجبور ہو کے کرو چاہے مسرور ہو کے کرو۔ کچھ مجبور ہو کے کرتے ہیں، کچھ مسرور ہو کے کرتے ہیں، لیکن ذکر سب کرتے ہیں۔ ایک بار بتاؤں، جب ہمیں اپنی ذات کو بنوانا ہوتا ہے، جب ہم اپنی ذات کو، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت جب بنوانا نا کہ ہم سید ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارے ابا کہا کرتے تھے جس کی کھاؤ اس کی بجاؤ، جس کی کھاؤ یعنی مثال ہے ہماری طرف کی، جس کی کھاؤ اس کی بجاؤ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج خانقاہیں آباد ہیں، آج پیر مریدی آباد ہے، آج گدیاں آباد ہیں، آج ہمارے نذرانے آباد ہیں، یہ سب امام احمد رضا کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ نہیں تو گدی نشین تو ہوتے گدھے نشین، جتنے ہندوستان میں گدی نشین نظر آ رہے ہیں، اور خلافت خالی آفت ہوتی، وہ خانقاہ خام خواہ گئی ہوگی ہوتی۔
یہ امام احمد رضا کی جان ہے کہ خانقاہ خانقاہ ہے، گدی نشین گدے نشین ہے. یہ امام احمد رضا کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اور امام احمد رضا سے محبت ہم نے کسی سے سن کے نہیں کی ہے. ہمارے گھر میں کوئی دن ایسا ذکر نہیں جاتا جس دن وہاں گھر پہ امام احمد رضا کا ذکر نہ ہوتا ہو. مجھے اپنی مرید ہونے پہ بھی فخر ہے کہ میرا مرشد بڑا مضبوط مرشد ہے. مفتی اعظم کی پاؤں کا دھوبن کسی پڑ جائے تو اچھے اچھے مرشد سدھر جائیں گے. مجھے ناز ہے اپنے مرشد پر. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مجھے مرشد ملا ہے کہ اس دور میں اور ان کے زمانے میں ان مرشد کا جواب نہیں تھا. سرکار مفتی اعظم کا جواب نہیں تھا. ابھی مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ نوری میاں نے کہا کہ آپ نے خلافت کیوں دے دی؟ تو سرکار آل رسول احمدی نے فرمایا تھا کہ لوگ آتے ہیں دل پہ زنگ ہوا کرتی ہے. یہ صاحبزادے آئے تھے، ان کا دل تو آئینے کی طرح صاف تھا.